بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی میرے ساتھ موجود ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ملک الطاف نواز ٹنر صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، آپ صدر بار ایسوسی ایشن ڈسٹرکٹ بہاولپور ہیں۔ تو آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے، سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، اور آپ اپنے ٹنور میں کیا ڈیولپمنٹ کرائیں گے، آپ کے کیا پلانز ہیں، آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کیسا۔ سر، اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے تعلیم کی وجہ سے کی ہے، تو سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، آپ کا تعلیمی سفر کیسا رہا؟ میری ابتدائی تعلیم بہاولپور سے ہی ہے جی ساری۔ پہلے پرائمری تک میں نیو انگلش ماڈل اسکول میں پڑھتے رہے، ماڈرن بھی میں۔ اچھا اس کے بعد 6 کلاس سے میٹرک تک ٹیکنیکل ہائی اسکول، اور اس کے بعد ایس سی کالج، پھر یونیورسٹی سے پھر ادھر پریکٹس میں آ گئے۔ ٹھیک۔ سر، وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو خود شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ وکیل بننا ہے؟ نہیں، وکیل بننے کا مجھے شوق تھا، اچھا کیونکہ اس میں تھا کہ پہلے ہر بچے کا جس طرح خواب ہوتا ہے جی کہ جی میں نے آرمی میں جانا ہے، جی پہلے ہمارا بھی یہی شوق تھا۔ پھر آرمی میں نہ جا سکے تو پھر ایف ایس سی کے بعد یہی مائنڈ میں تھا کہ لائر بننا ہے، تو اپنے شوق سے آئے ہیں۔ اور یہ فیلڈ جس کا شوق ہوتا ہے وہی آتا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی شوق کے بغیر آتا ہے تو پھر اس کے لیے یہاں پہ بہت سے مسائل ہیں۔ ٹھیک جس کو شوق ہو وکالت کا، وکیل بننے کا، وہ یہاں پہ وہ صحیح، یعنی کہ اس کی پریکٹس ہم، اور صحیح توجہ سے وہ یہاں پر ٹھیک پورے جذبے کے ساتھ پریکٹس کرتا ہے وہ۔ ٹھیک۔ وکالت کا آغاز کب شروع کیا؟ وکالت کا آغاز تو ویسے میں نے سپٹمبر 99 میں سٹارٹ کر دیا تھا، میں بھی یونیورسٹی میں تھا، سیکنڈ ایئر میں تھا۔ اچھا تو اس کے بعد میرا لائسنس جو ہے وہ اپریل 2002 میں آیا ہے، تو اپریل 2002 سے پھر کنٹینیوسلی اپیرنس چل رہی ہے الحمدللہ۔ اس وکالت کے پیشے میں آ کے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا اب تک؟ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، مطلب کہ ایک کہتے ہیں نا کہ پیشن ہوتا ہے، ہم، اس پیشن کے ساتھ کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پازیٹیو نیگیٹو چیزوں کو انالائز کرنا، ہم، نیگیٹو چیز کو چھوڑنا، پازیٹیو چیز کو رکھنا، اس کے جی اندر ہمارے اندر مسلسل جو ہے اس پریکٹس کے اندر یہ امتحان ہے نیگیٹو اور پازیٹیو چیزوں کا۔ جی اگر پازیٹیو چیزوں میں ہم رہیں تو پھر اس فیلڈ میں بہت آگے جاتے ہیں، اور اگر نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جائیں ہم، تو پھر بڑے مسائل ہیں، اور انسان کا جو اپنا کریکٹر ہے وہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل تو اس لیے پازیٹیو چیزوں کی طرف رہے ہیں الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، تو ٹھیک رہا ہے سارا ٹھیک۔ معاملہ۔ آپ کس طرح کے کیس ہینڈل کرتے ہیں؟ میرے پاس ویسے چونکہ میں اپنے سینئر کے ساتھ تھے، چودھری نذیر صاحب میرے سینئر، تو ان کے ساتھ وہ چونکہ آل راؤنڈر پریکٹس کرتے تھے، اس میں سول بھی تھے، کرمنل بھی تھے، فیملی بھی تھے، اور ریونیو، تو اس لیے میں بھی سارے آل راؤنڈنگ جو ہے پریکٹس ساری چیزوں کرتا ہوں۔ ٹھیک۔ سر، آپ اپنی وکلا برادری کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے آپ کو صدر منتخب کیا ہے؟ میں اپنے تمام وکلا برادری کا، لائرز کا، بہاولپور بار کا، ہائی کورٹ کے ہمارے لائرز، سب کا بےحد مشکور ہوں۔ انہوں نے بڑی محبت سے، بڑی مطلب ہے کہ پیشن کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ میرے ساتھ ٹھہرے رہے، میرے ساتھ ورک کیا، اور الیکشن میں مجھے ووٹ دی، سپورٹ کیا، اور میں اپنے سب دوستوں کا بہت بےحد مشکور ہوں۔ اس کے علاوہ جن جی دوستوں نے نہیں دیا تو ان کے ساتھ بھی میں آج بھی ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ملتا ہوں، اور ان کا ہماری ویسی ہے جس طرح ہم ہم، اکٹھے رہتے ہیں، کمیونٹی ہے، ہم، اگر ایک دفعہ نہیں ہے تو وہ دوسری دفعہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ کبھی الیکشن میں آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ہمارا یہ اس طرح کا سسٹم ہے لائرز کا، کیونکہ ہر سال الیکشن ہوتا ہے، تو ہم ان چیز کا یوز ٹو ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ لائرز ٹھہرے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی اور دوست ہیں، اور جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا وہ بھی ہمارے بھائی اور دوست ہیں، ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، گپے جی لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہم، تو ایفیلیشنز ہو سکتی ہیں مختلف ہم، گروپس کے ساتھ، مختلف کینڈیڈیٹس کے ساتھ، تو وہ اس کے ساتھ ویری کرتی ہیں۔ جی تو میں اپنے تمام لائرز کا، اپنے بھائیوں کا بے حد مشکور ہوں، بہت انہوں نے مجھے عزت دی۔ ٹھیک۔ ماشاء اللہ سر، آپ سینئر قانون دان ہیں، میں یہ پوچھوں گا کہ ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ اچھے وکیل میں صرف ایک خصوصیت ہونی چاہیے کہ ہارڈ ورکنگ ہونا چاہیے اور ایماندار ہونا چاہیے، بس یہ دو چیزیں ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ بہاولپور بار ایسوسی ایشن کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ اپنے ٹنور میں آپ حل کریں؟
بہاولپور بار کے جو اس وقت مین مسائل ہیں، ایک تو ہمارا سب سے بڑا ایشو لائبریری کا ہے. ٹھیک. تو میں اور سیکرٹری صاحب گئے تھے چیف صاحب کے پاس لاہور. تو ہم نے کہا کہ جی ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ لائبریری کا ایشو آ رہا ہے، تو ابھی لائبریری چاہیے. تو اس میں چیف جسٹس صاحب میر بٹی صاحب نے مہربانی کی، وہ یہاں پر تشریف لائے، بار سے خطاب بھی کیا انہوں نے، اور یہاں پر وہ اناؤنس کر گئے کہ جی آپ لائبریری کو اثر نو ساری کو دوبارہ تعمیر کرائیں. اور انہوں نے پھر سیشن جج صاحب کے بھی ذمہ لگایا کہ اس کو آپ جو ہے فیزیبلٹیز کی جلدی سے کرائیں تاکہ اس پہ کام بھی ہو سکے. ٹھیک. اور دوسرا بڑا ایشو تھا یہاں پر سیوریج کا. تو وہ سیوریج کا معاملہ جو ہے وہ کمشنر صاحب کے پاس چل رہا ہے، اور اس میں جو ہے ٹیم آئی تھی، وہ سارا سروے کر گئی ہیں. اچھا. تو وہ اپنا سارا سسٹم جو ہے وہ کہ کون سا پاسبل اور کیا بجٹ ہوگا وہ سارا سسٹم بنا رہے ہیں. تو سیشن جج صاحب کے ساتھ ہمارا جو ہے اس معاملے میں مسلسل رابطہ ہے. ٹھیک. تیسرا ایشو ہمارا ہے یہاں پر چیمبرز کا. اچھا. چیمبرز کیونکہ جگہ کم ہے، اب کمپلیکس جوڈیشل کمپلیکس تو جانا نہیں ہے، علیحدہ باہر یہیں پہ ہی ہیں ساری کورٹس، بہت ساری نئی کورٹس تعمیر ہو گئی ہیں. تو ہمارے ینگسٹرز جو کہ ہر سال آ رہے ہیں ان کے لیے یہاں پر چیمبرز کا پرابلم ہے، چیمبرز کے لیے جگہ نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چیمبرز کی جگہ جو ہے وہ اس میں کریٹ کی جائے، جس میں ہمارے 2-3 پروجیکٹس ہیں جس کو ہم کوشش کر رہے ہیں. جیسے ہماری گولڈ کینٹین کا پروجیکٹ ہے جی. کہ اس جگہ پر ہم اس کو دوبارہ سے بنائیں، 2 سٹوریز جو ہے وہ چیمبرز کی رکھیں اور 1 سٹوری پر کینٹین ہو. ٹھیک. تو اس سے بھی کافی اکاموڈیشن ہوگی. اسی طرح ہمارا مال خانے کی جگہ ہے، تو وہ چیمبر کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی اسپیس بنے اور ہم نئے چیمبرز بنا سکیں. ٹھیک. اچھا سر، ایک اور سوال آپ سے پوچھوں گا کہ اس ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں سگنل کا بہت ایشو ہوتا ہے. کیا آپ کا یہ پلان نہیں ہے کہ یہاں پہ ایک ٹاور لگ جائے تاکہ جو سائلین آتے ہیں، جو لوگ آتے ہیں، کیونکہ کال کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس بارے میں کیا پلان ہے آپ کا؟ جو یہاں پر ایشوز ہیں، یہاں پر سینئر سول جج صاحب اور سیشن جج صاحب ہماری میٹنگ ہوئی، جی. اور یہ ٹاور والے جیز والے یہ آئے تھے ہمارے پاس، فیزیبلٹی انہوں نے دیکھی. اچھا. انہوں نے کہا جی ہمیں چھت دیں جو نئی نیو چیمبرز بنے ہمارے شفی بلاک پہ، اچھا. اور وداؤٹ اینی رینٹ آپ دیں، ہم لگا دیتے ہیں چھوٹا ٹاور. تو ہم نے کنسنٹ دے دی کہ جی آپ آئیں لگائیں، چھوٹا ٹاور لگائیں، ہم آپ سے رینٹ نہیں لیتے. لیکن جب انہوں نے وہاں پر جا کے وہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو چھت ہے ٹاور کے لیے کمزور ہے. اچھا. تو ہمیں اور چھت دیں. پھر وہ ایک اور چھت دیکھی انہوں نے میٹنگ روم کے اوپر، اچھا. چھت کے اوپر، کہ وہاں لگائیں. تو وہ پھر سیشن جج صاحب اور سینئر سول جج صاحب نے ان سے کہا ہے کہ اگر ہماری چھت لینی ہے تو اس کے اندر ہم سے بیٹھ کے کانٹیکٹ کریں اور پھر رینٹ وغیرہ کے معاملے طے کریں. تو وہ بھی بات پائپ لائن میں ہے. انشاءاللہ اللہ کرے گا، انشاءاللہ 1 ماہ میں انشاءاللہ ٹاور کا ہو جائے گا. ٹھیک. سر، بہاولپور میں وکلا کے لیے، ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے آپ کیا کردار ادا کریں گے؟ ہاؤسنگ سوسائٹی کا میں ایک دفعہ وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں، اچھا. اور پھر ایگزیکٹو میں بھی ایک دفعہ رہا ہوں، ایک ٹینیور میں، 2 ٹینیور میں رہا ہوں. تو اس ٹینور میں ہم نے کوشش کر کے وہاں پر جو ہماری ہاؤسنگ سوسائٹی 11 BC میں تھی، اچھا. وہاں ہم نے سڑکیں وغیرہ، ریمپ وغیرہ بنائے. ہم نے اس کو پلاٹنگ کو سیدھا کر رہے تھے، لیکن بیچ میں آرمی نے ہمیں کام روک دیا تھا. تو اب اس کے بعد انہوں نے اب الٹرنیٹ جگہ ہمیں لی ہے. تو ابھی الٹرنیٹ جگہ جو ہے وہ اس کو اپنے پلاٹنگ کرنی ہے. ابھی پلاٹنگ کے بعد اس کی 4 دیواری وغیرہ ہونی ہے. تو ابھی اس پہ الیکشن آیا ہوا ہے، مارچ کے اینڈ میں یا اپریل کے شروع میں اچھا. دوبارہ سے الیکشن ہوگا. تو اس میں نئے پریزیڈنٹ صاحب جو آئیں گے تو وہ بھی کوشش کریں گے، ہم بھی جتنا ہو سکے گا ان کا ساتھ دیں گے. ٹھیک. سر، بار اور بینچ کے تعلق کو مزید کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بار اور بینچ کا تعلق جو ہے وہ صرف 2 چیزوں پہ ہے. ایک تو ہرڈلز کریٹ نہ کریں، نہ بار نہ بینچ. دوسرا یہ ہے کہ جو کیسز ہیں ان کو جلدی وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروائیں. اس میں جو کئی سال جو ہے وہ کیس وائنڈ اپ نہیں ہوتے، فیصلے نہیں ہوتے، تو اس کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس میں ہم لائرز جو ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ڈیٹس ہیں اس میں ہم جو کارروائی ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے تاکہ جلد از جلد ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ آپس میں ایک عزت اور احترام کا رشتہ ہونا چاہیے. ہماری طرف سے بھی جو بینچ کو ہے عزت اور احترام کے ساتھ ایڈریس کرنا چاہیے، رہنا چاہیے. اسی طرح ہمارا جو بینچ ہے وہ بھی ہمارے لائرز کے ساتھ اسی رسپیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ چلتے ہیں. اور صرف لائرز کا معاملہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں رسپیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کیا جائے، فیصلہ جو بھی ہو میرٹ پر، فار اینڈ اگینسٹ فیصلہ جو بھی ہو، لیکن ایک
رسپیکٹ اور ایک عزت کا رشتہ جو ہے وہ بار اور بینچ کا وہ ہونا چاہیے، اور وہ الحمدللہ بہاولپور میں بہت زیادہ اچھے طریقے سے اس کو مینیج کیا ہوا ہے۔ ٹھیک سر، پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ پاکستان میں جو پروسیجرل لا ہے، جی میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی رائے میں، اور باقی ڈفرینس مختلف رائے ہیں لوگوں کی، جو پروسیجر لا ہے، سی پی سی ہے، سی آر پی سی ہے، وہ کافی لینتھی پروسیجر ہے۔ اس کے اندر بہت سی ٹیکنیکلٹیز آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مختلف اپلیکیشنز دے کے ایک دیکھیں، دو فریقین میں سے ایک پارٹی کو جلدی ہوتی ہے کہ جلدی فیصلہ ہو جائے، اور جو دوسری پارٹی ہوتی ہے اس کو ہوتا ہے کہ اس کو لٹکانا ہے، لمبا کرنا ہے تاکہ جلدی فیصلہ نہ ہو۔ اچھا تو وہ جو دوسری پارٹی جس نے لٹکانا ہے، تو اس کے سی پی سی کے اندر بہت سے ایسے چیزیں ہیں کرمنل لا میں، سی پی سی میں، کہ اس میں اس کو لٹکایا جا سکتا ہے، لیکن اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہمارے چیف صاحب نے ڈائریکشنز دی ہیں کہ اب 2017 سے جب تک کے جو کیسز ہیں ان کو سب کو فیصلہ کرے، اور اسی طرح ڈائریکشن بیچ میں چیف صاحب کی آتی رہتی ہے، چیف جسٹس صاحب کی، اور اس میں ٹارگٹ ڈیٹ دی جاتی ہے کہ فلاں جو دائری ہے، فلاں کیسز کی جو فلاں سن کی دائریز ہیں، اس کو فلاں ڈیٹ تک ختم ہونا چاہیے۔ تو اس سے کام جو ہے وہ سپیڈ اپ ہوا ہے، تو اس میں بہتری آئی ہے۔ وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں جی، وکیل ہمیشہ آگے رہے ہیں معاشرے کی اصلاح میں، ملک کی سیاست میں، اور وہ جو ہے ہماری سب سے بڑی مثال جو ہے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب ہیں، اور اسی طرح بے تحاشا مثالیں ہیں جو کہ لائرز کے تھرو ہیں۔ اب لائرز جو ہیں، جہاں پر مسئلہ ہوتا ہے کمیونٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، وہاں لائرز نے اس کو پن پوائنٹ بھی کرنا ہے، اور اس کے خلاف آواز بھی اٹھانی ہے، اس کے خلاف کارروائی بھی کرنی ہے، اور اگر کوئی سائل آتا ہے، کارروائی کرتا ہے، تو لائرز ہی اس کا بازو بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ جا کر شانہ بشانہ ٹھہر کے اس کے مسئلے کو، اس معاشرے کے مسئلے کو، اس کو آئین اور قانون کے اندر رہ کر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک سر، بہاولپور شہر کے کیا مسائل ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ بہاولپور شہر میں جو مسئلے آج کل جو ہمارا ٹریفک کا سسٹم ہے، تھوڑا سا یہ جام ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر رش بہت زیادہ ہو گیا، گاڑیوں کا، موٹر سائیکلز کا، جی تو خاص طور پر جو بہاولپور کا مین ایشو بن رہا ہے، وہ بن رہا ہے ختم نبوت چوک سے لے کر فرید گیٹ تک بہت زیادہ پیکڈ رش ہوتا ہے، جی کیونکہ بیچ میں ہاسپٹل ہیں۔ جی تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اوور برج بننے کی بہت ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ تو اب یہاں پر یہ چل رہا ہے کہ یہاں جی پر ٹریفک کی بلاک رہتی ہے، ہم، جیم ہو جاتی ہے بالکل، خاص طور پہ اسکول ٹائمز میں بالکل جیم ہوتی ہے۔ صحیح اور دوسرا یہاں پر تھوڑا سا یہ ایشو بھی ہے سیوریج کا، پورے شہر کا بھی سیوریج کا ایشو ہے ہم، کہ جب بارش ہوتی ہے تو یہ جو دریا اور نہریں بن جاتی ہیں، گلیاں اور سڑکیں، ہم، یہ ایشو ہے۔ تیسرا جو ہے وہ پولیوشن کا ہے، کہ دیکھیں کہ یہاں پر جو پولیوشن تھی، اسموک تھی، اور اس ٹائم میں بہاولپور نمبر 1 پہ آ گیا تھا۔ تو لیکن ویسے بہاولپور بڑا صاف ستھرا شہر ہے، لیکن اب اس کے اندر جو ہے وہ پولیوشن کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم، چوتھا یہ ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر گندے پانی کا جو سبزیاں ہیں، وہ سب سے بڑا مسئلہ کریٹ کر رہی ہیں ہم، لوگوں کی ہیلتھ کے اوپر، اچھا کہ جو گندا پانی جہاں سے نکل رہا ہے، اس کے ساتھ جو کھیت ہے، لوگوں نے وہ لیے ہوئے ہیں مستاجری پر، اور وہ گندے پانی سے ان کھیتوں میں سبزیوں میں وہ پانی لگاتے ہیں، تو وہ اس سے جو سبزیاں ہو رہی ہیں وہ جو ہے وہ ناقص ہیں، صحت کے لیے نقصان دہ۔ یہ بڑے 4 ایشوز ہیں ہم، جو بہاولپور میں زیادہ چل رہے ہیں۔ یہاں آپ کو صاف پانی کی سبزی بہت مشکل سے ملے گی، بالکل صحیح گندے پانی کی ہی سبزی ملے گی، تو یہ ایک بڑا ایشو یہ بھی ہے۔ ہم، ٹھیک سر، پنجاب بار کونسل بہاولپور کے وکلا کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ پنجاب بار کونسل بہاولپور کے لیے تو کیا، پورے پنجاب کے لیے کوشش، جو کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے جی تو پنجاب بار کونسل اس میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہیں، ہم، تو اس لیے جو ہے ان کی پنجاب بار کی جو ہے بہاولپور کے لیے ہم، کوئی بھی رسپانس ہو، کوئی معاملہ ہو تو فوراً رسپانس کرتی ہے۔ ٹھیک سر، اے آر اورنگزیب ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر منتخب ہوئے ہیں، جی، تو اس گروپ میں کیا کون شامل تھے اور اس کے سرکردہ کے بارے میں بتائیں؟ اے آر اورنگزیب صاحب کے ساتھ بھی ان کی پوری ٹیم تھی، ان کے دوست احباب سارے ہم، اس میں تھے، تو ایک ایک نام لیں گے تو بہت بڑی لسٹ ہے، کیونکہ پورا ڈویژن ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کے ساتھ
آل ان آل میجر گروپس بھی تھے، ینگ لائرز بھی تھے اور سینئر لائرز تھے، کیونکہ یہ یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے، پھر ہائی کورٹ میں جسٹس رہے، تو ان کی ریپوٹیشن بھی بہت اچھی تھی. اور ان کے مقابلے میں یحییٰ خان صاحب بھی اچھے کینڈیڈیٹ تھے، وہ بھی ہمارے گروپ کے تھے، لیکن وہ چونکہ ذرا لیٹ آئے. اے آر اورنگزیب سے پہلے آئے اور ان کے ساتھ ٹیمز بہت اچھی تھی، ان کے ساتھ ورکر بہت اچھے تھے، تو وہ ورک انہوں نے بہت زیادہ کیا اور جس کی وجہ سے ان کی کامیابی ہوئی. جی. اے آر اورنگزیب صاحب کی لیڈرشپ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اے آر اورنگزیب کی لیڈرشپ بہت اچھی ہے اور انشاءاللہ ہائی کورٹ کے لیے وہ بہت اچھا کام کریں گے اور بہت ہارڈ ورکنگ ہے، آنیسٹ ہے اور تمام جونیئرس کو سینئرس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو یہ ان کا اچھا ہے اور ججز کے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا ہے، لائرس کے ساتھ بہت اچھا ہے. تو ایز اے ہول بہت اچھے وہ انشاءاللہ صدر ثابت ہوں گے. ٹھیک سر، یہ تو ہم نے قانون کے حوالے سے بات کی، بار کے حوالے سے بات کی. اب میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کو ادب سے کتنا لگاؤ ہے؟ ادب سے لگاؤ بس سننے کی حد تک ہے کہ کوئی شعر وغیرہ سن لیے، کوئی ایسی کوئی نثر سن لی تو واہ واہ کر لی، لیکن مجھے ایز اے ذاتی طور پر پرسنلی ادب اور شعر و شاعری مجھے یاد نہیں رہتی، جتنا بھی یاد کریں پھر بھول جاتے ہیں. ٹھیک سر، کس قسم کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ کیس سے ہٹ کر مطالعہ کرتے ہیں؟ کیس سے ہٹ کر میں نے اب تو آج کل تو خیر ٹائم ہی نہیں مل رہا، واصف صاحب کی بکس پڑھی اور کچھ ہم نے جو ہے نا وہ ہسٹری کی کتابیں پڑھی میں نے، ترک ہسٹری کی، پاکستان ہسٹری کی اور منگولز کی جس طرح ہے، اور مسلمانوں کی، مسلم یہاں کیسے آئے برصغیر میں اور یہاں پر کیا کیا فیزز تھے، یہ پڑھی. اور اس کے علاوہ اسلامک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر تھوڑا سا پڑھا اور اس کے علاوہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا. بس اس طرح کی چیزیں مجھے پسند ہیں. ٹھیک. سیر و سیاحت کے حوالے سے بات کروں تو پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ پاکستان کے سارے شہر ہی اچھے ہیں، لیکن ہم جو ناردرن ایریاز ہیں، چونکہ یہاں پر بڑی گرمی ہوتی ہے جی. تو ہمیں ناردرن ایریاز میں جا کر بڑا اچھا لگتا ہے. وہ تمام ایریاز ہی بہت اچھے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں. ٹھیک. آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ دیکھیں والدین کی تو میری والدہ کی بہت دعائیں تھیں میرے ساتھ، اس کے علاوہ دوست احباب اور میرے لائرز وہ سارے میرے ساتھ تھے، شانہ بشانہ ٹھہرے تھے. جتنے میرے کلاس فیلوز تھے، جتنے میرے دوست تھے، یہاں میرے کورٹس کی جو کمیونٹی کے دوست، وہ سارے میرے ساتھ بالکل شانہ بشانہ ٹھہر رہے. انہوں نے بڑی ہیلپ کی میری اور اینڈ تک میرا ساتھ دیا، ان کا میں ہمیشہ کے لیے شکر گزار ہوں. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ دیکھیں دنیاوی کامیابی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے اخذ کی ہے دنیاوی کامیابی تو یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے کام آئیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور کسی کو تکلیف ہو تو اس کی تکلیف ختم کرنے کی یا کم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ خدمت خلق میں نے دیکھا کہ سب کچھ ہے. بالکل. اور دوسری رہ گئی ہم دینی لحاظ سے، تو دینی لحاظ سے تو ہمارا جو ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، روزہ، نماز، حج اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ. تو دینی لحاظ سے میں ان چیزوں کو پریفر کرتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے اور یہ تو ہیں ہی ہیں، ان کو تو کرنا ہے، ساتھ خدمت خلق ہونی چاہیے. سر ایز اے سینئر قانون دان میں سوال پوچھوں گا کہ موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ موجودہ سیاسی صورتحال آج کل ذرا کچھ معاملات ایسے جا رہے ہیں کہ میرے خیال میں ملک میں شاید کچھ کشیدگی بڑھ رہی ہے، اور لیکن میرا اپنے طور پر یہ ہے کہ عمران خان کو 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے. وہ جتنا ڈیلیور کر سکیں گے، جتنا نہیں کر سکیں گے، وہ 5 سال کے بعد سامنے ہوگا. اس کے بعد جب الیکشن میں آئیں گے تو اس کے جو ووٹرز ہیں وہ خود ہی ڈیسائیڈ کر دیں گے کہ وہ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں یا نہیں. تو اس کو ہیمپر نہیں کرنا چاہیے، ان کو چلنا چاہیے 5 سال جو بھی گورنمنٹ ہو اس کو 5 سال پورے کرنے چاہیے، تاکہ جب وہ نیکسٹ ٹائم آئے تو پھر اس میں عوام اس کا فیصلہ کرے، نہ کہ کوئی اور فیصلہ کرے. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ میری آئیڈیل پرسنالٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ. میری آئیڈیل پرسنالٹی ہے، کیونکہ ان کے ہم جس پہلو میں دیکھتے ہیں وہ پورے ہر پہلو میں پورے ہیں الحمدللہ. اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ یہ اور دنیا میں ہم دیکھیں تو جو ہمارے دنیاوی لحاظ سے تو وہ سب کے لائرس کے آئیڈیل جو ہیں وہ قائد اعظم ہیں، وہ ٹھیک ہمارے بھی ہیں۔ ٹھیک سر، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو آپ کا کیا میسج ہے ایز اے پریزیڈنٹ بار؟ ایز اے پریزیڈنٹ بار میرا یہی میسج ہے کہ وکلا برادری جو ہے وہ میرا ساتھ دیں، اور وکلا برادری کے جو مسائل ہیں وہ مجھے بتائیں اور میں ان کو حل کرنے کی کوشش کروں گا، اور جو جتنا میں 1 سال کے اندر وکلا برادری کے لیے کر سکا وہ میں کروں گا۔ تو میری یہی ہے کہ میرے ساتھ ہر معاملے میں میرے ساتھ رہیں، مجھے انفارم کریں، اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے تو مجھے لازمی انفارم کریں، اور مجھے اپنے ساتھ پائیں گے، اور میرے ہر پروجیکٹ میں میرا ساتھ دیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، بہت تھینک یو۔ شکریہ، تھینک یو۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔